بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ اپنے ممبر کی طرف بڑھے۔ ممبر کے پہلے زینے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے ممبر کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے اس کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، وہاں بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات جو ہے نئی تھی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کس بات پہ آمین 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 فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے دعا کی تو میں نے ان کی دعا کے جواب میں آمین کہا۔ حضرت جبریل نے دعا کی کہ یا اللہ، جس شخص کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس رمضان کو اپنی بخشش کا ذریعہ نہ بنا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، تو میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ پھر حضرت جبریل نے دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین اس کو میسر ہوں یا ان میں سے کوئی ایک میسر ہو، تو وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے تو اس کو بھی ہلاک و برباد، اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس پہ میں نے فرمایا، اس کا ارشاد کی آمین جو ہے کہا۔ اور پھر تیسری دعا حضرت جبریل نے یہ کی کہ اے اللہ، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ وہ اس پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہا۔ تو یہ تین دعائیں ہیں۔ جو دعا کرنے والی جو ہے ہستی ہے وہ امام الملائکہ ہیں، وہ ملائکہ کے سردار ہیں، حضرت جبریل ہیں، وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں جو آمین جو ہستی کہہ رہی ہے وہ امام الانبیاء ہیں، وہ دنیا کی انبیاء کے، وہ اس پوری دنیا کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ایک لحاظ سے جو ہے بہت توجہ طلب اور بہت زیادہ خطرناک حدیث بھی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کو بد دعا آپ نے نہیں دی، لیکن بد دعا پہ آپ نے آمین کہی۔ اور بد دعا کی بھی کس نے؟ حضرت جبریل نے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، کیا رمضان کی ہم قدر کر رہے ہیں، رمضان کا ہم احترام کر رہے ہیں، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، روزے کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں، ان برائیوں سے بچ رہے ہیں کہ جو بچنا چاہیے، اس کا جائزہ لینے والا۔ پھر جن کے والدین زندہ ہیں یا بزرگ جو بھی تائے چاچے بزرگ جو بھی ہمارے موجود ہیں، کیا ہم ان کی قدر کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا لحاظ رکھ رہے ہیں، ان کو وقت دے رہے ہیں؟ بزرگوں کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو آپ نے اچھا کھانا دے دیا، ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ابھی تو ہم دیتے ہی ہیں، ان کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے بہت زبردست کپڑے دے دیے، ان کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ان کو زبردست گاڑی لے کے رکھی ہوئی ہے ان کے پاس، یا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے شاندار گھر میں آپ نے ان کو رکھا ہوا۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی موجودگی کی، آپ کے وقت کی، آپ کی باتوں کی، وہ آپ کے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ وقت دیجئے، ان کے پاس آپ رہیں، تو یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے گا۔ اور تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو درود پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر ترین درود ہے، یہی پڑھ لے۔ تو اس میں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، تو اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کسی کی فکر تھی، اپنی جان کی نہیں، اپنے قبیلے کی نہیں، اپنے اہل بیت کی، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ فکر اپنی امت کی تھی۔ آپ آخری لمحات، آخری کلمات حضرت عائشہ نے سنے، جو اللہ کے رسول جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سرگوشی میں کچھ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے کان لگا کے سنا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، تو وہ امتی امتی، میری امت میری امت، اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو آج اگر ہم اس امت اس اللہ کے رسول کے نام لیوا ہیں، اس کے عاشق رسول ہیں، تو اپنے ہی بھائیوں پہ ہم اگر گولیاں چلائیں گے، اپنے ہی بھائیوں پہ ان کے مال و دولت کو آگ لگائیں گے، تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ تو اپنوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ کے جو درس ہے اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت شکریہ.